ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھا یہ کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں کہ اول اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر مٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، اور دوسرا بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اور وہ ناخن اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 دن تک ان پر سفر کرے تو تب جا کے وہ اس کے اختتام پر پہنچے گا۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر سے لے کر ظہر تک ماروں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے فجر تک تمہیں مارتا رہوں۔ جب وہ ایک دفعہ اس مردے کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا یہ کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں، پہلی سطر پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر پر لکھا ہوتا ہے تو اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص ہے، اور تیسری سطر پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ہم اپنے پورے دن میں نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے کام ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نماز کو وقت دے سکیں۔ در حقیقت اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو میری قدر نہیں کرتا میں بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں میں دھکیل دیتا ہے کہ جس میں ہم اپنا سارا دن لگا لیتے ہیں، لیکن نہ وہ چیز ختم ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ چیز کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو اپنی ترجیح نہیں بناتے، اور نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو پاتا۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے تھوڑے میں بھی بہت برکت آ جائے گی، ہمارے سارے کام بہت جلدی سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو، ہم اس کام کو جلد سے جلد اور کم سے کم وقت میں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں برکت آ جائے گی، اور آخرت میں بھلائی اس طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کا نور عطا کریں گے اور اپنی رضا عطا کریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے مغفرت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کا چراغ ہے، اور قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی چیز ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے نماز، اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے نماز، اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے نماز، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی چیز نماز ہے، اور جنت کی کنجی بھی نماز ہے۔